انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اپنے شعور کا بھی شعور رکھتا ہے۔ یہی شعور انسان کو باقی مخلوقات میں ممتاز بناتا ہے۔ انسان حواس خمسہ کے ذریعے مشاہدہ کرتا ہے اور پھر اسی مشاہدے سے استدلال۔ اسی استدلال کی قوت سے دو چیزوں کے مابین تقابلی جائزہ کرتا ہے۔ یونان میں جب علم مرتب ہونا شروع ہوا تو اس کے پیچھے یہی استدلال تھا۔ جب انسان اپنے وجود اور عدم کے بارے میں سوچنے لگا تو مختلف نظریات نے جنم لیے۔ انہی نظریات کے اوپر بعد میں آنے والے مفکرین نے نئے نظریات کی عمارت کھڑی کی اور یہ تدریجی عمل آج بھی جاری ہے۔ آج سینکڑوں قیاسات، نظریات اور جوابات موجود ہیں، مگر ان سب کا بنیادی سوال آج بھی کب، کیسے اور کیوں ہے۔ اس ضمن میں دو مختلف جوابات موجود ہیں۔ ایک جواب تو الہاد کا ہے جو کہ یقیناً سائنسی انقلاب کے بعد مزید مستحکم ہو چکا ہے، جبکہ دوسری جانب الہامی مذاہب کا جواب ہے جو کہ پیغمبر کی خبر پر مبنی ہے۔ الہاد اور الہام کے بیچ اس لڑائی میں کس کا بیانیہ مبنی بر حقیقت ہے، اس کا جواب بھی بہرحال انسان نے ہی اپنے تقابلی جائزے کی صلاحیت کو استعمال کر کے کرنا ہے۔ الہامی ادیان کا دعویٰ ہے کہ زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی بلکہ موت سے شروع ہوتی ہے، جبکہ دوسری جانب الہاد سرے سے کوئی دعویٰ کرتا ہی نہیں ہے۔ الہامی ادیان کے پاس پورا بیانیہ موجود ہے، جبکہ الہاد ہر سوال کے جواب میں فزیکل فینومینا آف نیچر کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی ضمن میں جب آپ ابو یحییٰ کی تصنیف جب زندگی شروع ہوگی کا آخری صفحہ پلٹنے کے بعد رچرڈ ڈاکنز کی دی گاڈ ڈیلوژن کا مطالعہ کریں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اپنے شعور کا شعور رکھنے والا انسان اپنے تقابلی جائزے کی صلاحیت چند لمحے کے لیے ہی صحیح لیکن مکمل طور پر کھو چکا ہے۔ کب، کیسے اور کیوں ہی اگر انسان کے مسائل کی ترجمانی کرنے والے سوالات ہوتے تو دو بیانیوں کے اس کوچے میں ہی سر کھپانا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔